اللہ کے حبیب نے مجھے جنتی قرار دے دیا ہے کہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، جلسی نہیں کرتا، میں کھوٹ نہیں رکھتا، کسی مومن مسلمان بھائی کے لیے برا نہیں سوچتا. اس وجہ سے اللہ کے محبوب نے مجھے جنتی قرار دے دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پوچھا گیا کہ غریب کون ہے، یعنی مفلس کون ہے، غریب کون ہے. اب اس کا سمپلی جواب تو یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے اور دولت نہ ہو، گاڑی، بزنس، کاروبار، جاب، اتھارٹی نہ ہو. سادہ جواب یہ ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے اور دل کی بات پوچھا کرتے تھے. صحابہ نے کہا اللہ اعلم و رسولہ، یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم غریب کون ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں غریب وہ بندہ ہے جو نیکیاں تو کرتا ہے، عمل صالح تو کرتا ہے، نمازیں تو پڑھتا ہے، قرآن تو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، تقریریں تو کرتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، مسجدوں کی صفائیاں تو کرتا ہے، مسجد کو ڈونیٹ تو کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ بھلائیاں تو کرتا ہے. اس کے عمل، نفل، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فرض، واجبات، نفلی روزے، تہجدیں تو ہیں. لیکن فرمایا وہ کسی مومن کے ساتھ حسد کرتا ہوگا، اس حسد کی بنا پر ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگوں کو کسی سے حسد کرتا ہوگا، حسد کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. حسد سے بچتے رہا کرو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو ختم کر جاتا ہے. جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد کرنا بھی انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی پیاری حدیث پاک کے اندر، بڑی خوبصورت حدیث ہے. فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد مومن غبار فی سبیل اللہ وفیح جہنم ولا یجتمع فی جوف عبد ایمان والحسد. فرمایا کسی مومن بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. فرمایا مومن آدمی ہو، دل مومنانہ ہو اور کام منافقانہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد. کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں جمع ہو سکتے. ایمان ہے تو حسد نہیں ہے، حسد ہے تو پھر ایمان. بہت بڑا ہمارے لیے ارشاد راہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے خوبصورت ایک میسج ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن ہوگا تو حسد نہیں کرے گا، اور حسد کرے گا تو پھر وہ مومن اس کو پھر سوچنا ہوگا کہ میں کیا ہوں. رسول کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر ہم مومنوں کو بڑا خوبصورت سبق دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ابدال نمازوں، روزوں اور صدقوں، خیراتوں کی کثرت کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اگرچہ یہ اعمال بھی جنت جانے کا سبب ضرور ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اب فرض بھی چھوڑ دے اور نفل بھی چھوڑ دے اور صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور جو واجبات ہیں ان کو چھوڑ دے. اس سے مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ امت کو گائیڈ کرنے کا ایک خوبصورت وے اختیار کیا، راستہ اختیار کیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کے لوگ کثرت نماز، کثرت روزے، کثرت صدقہ و خیرات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اگرچہ یہ اعمال بھی جنت جانے کا سبب ہیں، بلکہ وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے دل کی سخاوت اور دل کا حسد اور کینے سے پاک ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو جنتوں میں داخل عطا کرتا ہے. نبی پاک کی حدیث سے پاک ہے. اس لیے اکثر میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جنت میں جانے کا سبب مسلح تسبیحاں نہیں ہے، عبادتوں کی کثرت جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے، بلکہ مخلوق خدا سے محبت، اللہ کے بندوں سے پیار، اللہ کے بندوں سے محبت اور پیار کا یہ خوبصورت رشتہ ہے. یہ جو تعلق ہے یہ انسان کی دین اور دنیا اور آخرت کو سنبھالتا ہے. ٹھیک ہے جی. مسلوں پہ بیٹھنا، تسبیحاں پڑھنا، قرآن پڑھنا پڑھانا، درس و واعظ و نصیحت اور لیکچر دینا اور خطابات کرنا، یہ
جنت جانے کا سبب نہیں بن سکتا، بلکہ اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں سے پیار، اپنے دل کو، اپنے اندرونی کیفیت کو، اپنی روحانی کیفیت کو، جو اسپرچول ہماری کنڈیشن ہے، اندرونی حالت ہے، اس کو پاک رکھنا۔ بندہ مومن کا دل ہو اور کسی مسلمان کا اس کے اندر ویر ہو، اس کے لیے حسد ہو، کینہ ہو، اس کے لیے نفرت ہو، یہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ اس کو سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد افلح من اخلص قلبه للایمان وجعل قلبه سلیما ولسانه صادقا۔ میرے پیارے نبی، امت کے سہارے نبی، ہادی عالم، ہادی برحق، نور مجسم، شفیع معظم، مکین گنبد خضرا، حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اخلص قلبه للایمان، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے ایمان کو اپنے دل کے لیے خالص بنا دیا، اپنے ایمان کو اپنے دل کے لیے خالص کر دیا۔ وجعل قلبه سلیما، اور اپنے دل کو حسد و بغض سے، کینے سے پاک کر لیا۔ لسانہ صادقا، اپنی زبان کو سچائی کا، اپنی زبان کو صداقت کا علم بردار بنا دیا۔ نفسہ مطمئنہ، اپنے نفس کو مطمئن کر لیا۔ وخلیقتہ مستقیمہ، فرمایا کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس کے مینرز اچھے ہو گئے، جس کے اخلاق اچھے ہو گئے، جس کے اخلاق پیارے ہو گئے، درست ہو گئے، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کامیابی پر سٹیمپ، اس کامیابی پر مہر میرے آقا محمد رسول اللہ نے لگا دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو کیا فرمایا؟ مبارک ہو اس بندے کو، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے ایمان کے لیے اپنے دل کو خالص کر لیا، اپنے دل کو حسد، جیلسی، بغض سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا بنا لیا، اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، اپنے اخلاق، اپنے اندر گڈ مینرز پیدا کر لیے، کریٹ کر لیے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ہم سوچتے ہیں ڈگری حاصل کر لی ہے، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، بیچلر کر لیا، ماسٹرز کر لیا، اس کے بعد جاب مل گئی، مل کا مینیجر بن گیا، مسجد کا مفتی بن گیا، بزنس مین بن گیا، بینک کا مینیجر بن گیا۔ الغرض کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، تو بندہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، کامیاب ہم نہیں ہوئے، قرآن سے مجھ سے کامیاب ہوا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب تو وہ سچے مومن ہو گئے، الذین هم فی الصلاۃ، جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، الذین هم عن اللغو معرضون، اور فضول اور لاغو کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر مومن کے لیے اپنا دل شیشے کی طرح صاف کر کے رکھتے ہیں، وہ بندے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کی تعریف بھی یہی ہے، اللہ کے محبوب کے فرمان کی تعریف بھی یہی ہے کہ کامیاب ہم نہیں ہو گئے جو کہیں گے ہم ڈگری ہولڈر بن گئے یا جاب ہولڈر بن گئے اور بزنس مین، بزنس سنبھال لیا، کاروبار کر لیا، ڈیرہ داری اور مربوں کے مالک بن گئے۔ کامیابی تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرمانبرداری میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث پاک سن کر جو ہماری یہ سوشل ڈیزیز ہے، ہماری بیماریاں ہیں، حسد وغیرہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منی ذو حسد ولا نمیمۃ ولا کہانۃ ولا انا منہ۔ حضور نے فرمایا سن لے، اور کر لے اے مومن، امتی کہلواتا ہے اپنے آپ کو عاشق رسول، سچا، سچا، ستھرا اپنا مومن کہلواتا ہے، عاشق صادق کہلواتا ہے۔ فرمایا رسول پاک کی حدیث ہے لیس منی ذو حسد ولا نمیمۃ، فرمایا حسد کرنے والے چغل خورا کا میرے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹوپیاں دا چندہ کرنا۔ ہاں جی، میں نے کیا بولا؟ توجہ اگر میری طرف ہے تو فرمایا لیس ذو منی
ذو حسد ولا نمیمۃ، حسد کرنے والے کا اور چغل خور کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ولا کہانت ولا انا منہ، اور جو جادوگر ہے، جادو کرنے والا ہے، ان کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فرمایا ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ولا انا منہ، اور میرا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جدھر مرضی جائیں یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا اور جادو کرنے والا، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنی امت بھی کوئی اور تلاش کر لیں، اپنا نبی کوئی اور تلاش۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کے رسول اس کو اپنا امت ہی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے جو بندہ حسد کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حسد ایک ایسی بیماری ہے، جیلسی، یہ ایک تھیوری ہے پوری سائیکالوجی کے حساب سے بھی یہ ایک بہت پرانی بیماری ہے، اور یہ روحانی بیماری ہے۔ یہ پہلے روح میں آتی ہے، روح سے پھر انسان کے مائنڈ میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، اور مائنڈ سے پھر جو ہے جسم میں آتی ہے، اور پھر جسم انسان کا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اور ڈپریشن بندے کو بور کر دیتا ہے۔ اور پتہ ہے اگر تادیر کوئی بندہ حسد میں مبتلا رہے تو اس کو موڈ سوئنگز کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے سے کتنے پہنچ گیا، یہ بیماری ہے، موڈ سوئنگز کی ڈیزیز اس کو لگ جاتی ہے۔ یہ حسد جو بندے ہے اس کو میڈیکلی زبان میں موڈ سوئنگز کہتے ہیں، وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات پھر بندہ حسد کرنے کی وجہ سے، جیلسی کرنے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا بھی پیشنٹ بن جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے، اس کا بی پی بھی ٹھیک نہیں رہتا، اور پھر اصل میں بندہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کسی نیگیٹو ایموشن کو سپریس کرتا ہے۔ جب نیگیٹو ایموشن کو سپریس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر غیر ضروری بوجھ اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ انسان اپنے دماغ میں سوار کر لیتا ہے، اور پھر جب یہ چیزیں سوار ہوتی ہیں تو پھر انسان کی پرسنالٹی بھی خراب ہوتی ہے، انسان کی جو شخصیت کا ایک تاثر ہوتا ہے، جو ایک مومنانہ روب اور دبدبہ اور وجاہت ہے، مومن کے چہرے سے جو ایک روحانیت ملتی ہے، وہ پرسنالٹی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ انسان اپنا اندر کو مینیج نہیں کر پا رہا ہوتا، اور جب اندر مینیج نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر وہ جس طرح گاڑی کو ڈینٹ لگ جاتا ہے نا تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی، انسان کے پھر منہ پہ بھی غبارہ بن جاتے ہیں، اور انسان کی وہ شخصیت متاثر ہو جاتی ہے۔ حسد جو ہے یہ اصل میں اس کو ہمارے علماء نے جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا، ڈیفائن بھی کیا، اور علماء گرامی کہتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی اویئرنیس انسان کو خود ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کا کچھ آپ نے دیکھ لیا، مثلا کسی کا کاروبار ہے، کوئی اس کا بزنس ہے، اس کی کوئی جاب ہے، اس کی کوئی اتھارٹی ہے، ہم نے اس کو دیکھ لیا تو ہم پھر اصل میں اس بندے کے حسد نہیں کر رہے ہوتے، جیلسی اس آدمی کے ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ایک اعتراض ہے، وہ آرگومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے نہیں، اس کو نوازا ہے گاڑی سے، بنگلے سے، کوٹھی سے، بزنس سے، جاب سے، الغرض کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آف لائف جو ہے ہماری زندگی کے شعبات ہیں، کسی بھی نعمت کو ہم جب دیکھتے ہیں کسی کے پاس تو ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندے کے ساتھ حسد نہیں ہوتا، اصل میں یہ خدا کی تقسیم پہ رضامندی کا اظہار نہیں ہوتا، اللہ کی تقسیم کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ ادھر چلا گیا مال، یہ مال تو میرا حق تھا، اس کو تو میں ڈیزرو کرتا تھا، کہ میں مستحق تھا، اس کو کیوں دے دیا؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایجوکیشن ہے، اللہ کی ذات کا اعتراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو شکر ادا ہوتا ہے کہ اس کو دے دیا، مجھے نہیں دے دیا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ حسد دل کا معاملہ ہے، اور یہ انسان کے باطنی، امام غزالی حجت الاسلام ہے یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو ظاہری اعمال ہیں، یعنی نماز پڑھنا، مسجد کو چندہ دینا، الغرض جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں، یہ ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور باطنی اوصاف کا جو یہ گہرا ریلیشن ہے، یہ جو ڈیپلی اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ اگر باطن خراب ہو تو ایک نہ ایک دن ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے اپنے اندر کو ٹھیک کرو، اپنے من کی دنیا کو پاک کرو، اپنے دل کی دنیا کو پاک کرو۔ جب دل کی دنیا کو پاک کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوگا، اللہ کہے گا بندے تو نے باطن کو پاک کیا، میں نے تیرے باطن ظاہر دونوں کو پاک صاف فرما دیا۔ اس لیے اپنے باطن کو جب پاک کریں گے، اپنے باطن کو جب سوچیں گے تو ہمارا باطن بھی درست ہوگا، ہمارے دل کی اصلاح بھی ضروری ہوگی۔ یہ ہم معاشرے میں
ہر 2-4 منتھ بعد 6 منتھ بعد یا 1 سال کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں، اپنا پورے جسم کا فزیکلی ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی آرزہ، کوئی بیماری، کوئی ڈیزیز تو مجھے نہیں لاحق ہو گئی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں جو بزرگان دین ہیں، جو ہمارے قرآن و سنت اور حدیث پہ جو ماہر امور رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس طرح ڈاکٹرز کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس آپ جاتے ہو اور ہر 2-4 منتھ کے بعد اپنا میڈیکلی جو لیبارٹری ٹیسٹ کرواتے ہو کہ کوئی بیماری تو نہیں آ گئی، اسی طرح ہر مہینے، ہر ہفتے یا ہر 2 مہینے بعد اپنے اندر جھانک کے سوچا کرو اور خود اپنا ٹیسٹ لیا کرو، اپنے آپ کو جانچا کرو کہ کوئی ایسی سمپٹمز تو نہیں پائی جا رہی، کوئی ایسی بیماری تو نہیں پائی جا رہی جس بیماری کا تعلق میرے دل کے ساتھ ہے، میرے اللہ کے ساتھ ہے، میری باطنی کیفیت کے ساتھ ہے، جو ہماری اسپرچل کنڈیشن ہے، اس روحانیت کا جو ہمارا ایک گہرا تعلق ہے، اس کے جو ہے اندر جان کے سوچا کرو، تاکہ ہمارا جو اندرونی حالت ہے، باطنی کیفیت ہے، اس کو ہم پاک کر سکیں، اپنے دل کو حسد سے پاک کر سکیں، چغلی سے، کینہ سے، نفاق سے، عداوت سے، منافقت سے، دشمنی سے، بغض سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، یہ ساری ہماری سوشل ڈیزیز ہیں، ہمارے معاشرے کی بیماریاں ہیں، اور یہ حسد کی جو بیماری ہے، یہ عموماً موسٹلی ہماری جو خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، ان کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ مردوں کے اندر بھی ہے، ہم بھی اس کا شکار ہیں، لیکن زیادہ تر یہ حسد کی بیماری عورتوں کے اندر زیادہ موجود ہوتی ہے کہ اس کے اچھے کپڑے ہیں، اس کی اچھی گاڑی ہے، اس کے ہسبینڈ کی یہ ہے، اس کے ہسبینڈ کی یہ ہے، اس کے بھائی کا یہ ہے، اس کے والد کا یہ ہے، تو یہ اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک نیگیٹو سینس ہے، ایک منفی سوچ ہے، جس کا اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے۔ جب ہمارے دل پہ ہو تو ہمارے اندر کی حالت بری ہو جاتی ہے، ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے دل کو کیسے پاک کریں، دل کو کیسے صاف کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہماری ظاہری بیماریاں ہیں، ہماری جو ہارٹ ڈیزیز ہیں، دل کی کیفیات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے جان کے لیے ڈینجرس ہیں، اور یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو باطنی کیفیت ہے، یہ ہماری ایمان کے لیے ایمان لیوا ہیں۔ کچھ بیماریاں ہیں جو جان لیوا ہیں، کچھ بیماریاں ہیں جو جان لیوا ہیں، اور کچھ ایمان لیوا۔ تو جان لیوا بیماریوں سے کہیں زیادہ ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے، ہمیں اسٹڈی کی ضرورت ہے، ہمیں ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جان لیوا بیماریوں کی طرح ایمان لیوا بیماریوں کا بھی کچھ خیال کریں۔ کہیں وہ ہمارے اندر سمپٹمز، وہ علامات اور نشانیاں تو نہیں پائی جا رہی جو ہمارے دل کو خراب کر کے ہمیں اپنے اللہ سے بھی دور کر رہی ہے، اپنے اللہ کے بندوں مخلوق سے بھی دور کر رہی ہے۔ اللہ سے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو منافقت سے، کینے سے اور حسد جیسی بیماریوں سے پاک و صاف فرمائے۔